نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہیں، اور آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ کیا آپ کی جب وفات ہو جائے گی، وصال ہو جائے گا، یا آپ کو شہید کر دیا جائے گا تو کیا تم الٹے پاؤں پیچھے کو لوٹ جاؤ گے؟ اور جو شخص بھی الٹے پاؤں پیچھے کو لوٹے گا تو وہ ہرگز اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکے گا، اور جو اپنے دین پر اللہ کی شکر گزاری میں مضبوطی سے قائم رہیں گے اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک آیت میں اپنے بندوں کو خبردار فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ہمیشہ کسی کے رہنے کے لیے نہیں بنائی۔ ایک نہ ایک دن ظاہری حیات کے اعتبار سے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پہنچنا ہے۔ مرتا کوئی ہے نہیں، نہ مسلمان مرتا ہے نہ غیر مسلم مرتا ہے، کیونکہ روح سب کی زندہ رہتی ہے، صرف روح کو جسم سے الگ کیا جاتا ہے جس کا نام ہے انتقال۔ اور انتقال کے معنی آتے ہیں عربی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل ہو جانا۔ تو چاہے وہ ایمان والے ہوں، چاہے ان کا ایمان سے کوئی تعلق نہ ہو، جب تک ظاہری حیات کے ساتھ ہیں اس دنیا میں چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، اور جب یہ ظاہری حیات ختم ہو جاتی ہے تو منتقل ہو کر اس عالم میں چلے جاتے ہیں جو عالم اللہ تعالیٰ نے انتقال کر جانے والوں کے لیے مقرر کیا۔ بس فرق اتنا ہے کہ کچھ لوگ اس دنیا سے جانے کے بعد اللہ کی نعمتوں میں ہوتے ہیں، عیش و آرام میں ہوتے ہیں، جنت کے باغیچوں میں ہوتے ہیں۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جو عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور اللہ کی پکڑ کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ اسی لیے جو ایمان والے دنیا سے جاتے ہیں تو اللہ نے ان کے لیے جنت کے قریب ایک مقام رکھا ہے جس کا نام ہے علیین۔ ان کی روحیں اس مقام علیین میں چلی جاتی ہیں، جنت کے فرش بچھا دیے جاتے ہیں، بستر، اور جنت کی ہوائیں آتی ہیں، اور جن پر خاص اللہ کا کرم ہوتا ہے تو انہیں کھانے پینے کو بھی دیا جاتا ہے، جیسے شہداء کرام کی ارواح طیبہ ہوتی ہیں، حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی مبارک روحیں ہیں۔ ورنہ کھانے کو نہ بھی ملے تو اللہ کی یاد میں گم ہو کر دنیا سے گئے ہیں، ایمان کے ساتھ گئے ہیں، یہ ایمان کا رزق ہی ان کے لیے کافی ہے، اور جنت کی جو مہک اور خوشبوئیں وہاں سے اور ہوائیں آ رہی ہیں وہی ان کی غذا کے لیے کافی ہے۔ اور اللہ جسے چاہے خالی ہوا سے زندہ رکھے، جسے چاہے کھلا پلا کر زندہ رکھے، اور جسے چاہے
نہ اسے ہوا کی ضرورت، نہ کھانے پینے کی ضرورت، اور ہمیشہ زندہ رہے جیسے اللہ جل شانہ وعم نوالہ، نہ وہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سانس لیتا ہے، اور ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے۔ اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے اگرچہ ظاہری حیات کے اعتبار سے اپنے رسول حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمین کے اوپر باقی نہیں رکھا، لیکن آپ اپنی قبر میں آج بھی زندہ ہیں اور اللہ کی نعمتوں سے وہاں پر اسی طرح فائدہ اٹھا رہے ہیں جیسے ہم اور آپ اس دنیا کے اندر فائدہ اٹھاتے ہیں، بلکہ یہاں سے لاکھوں کروڑوں گنا اعلیٰ درجے کی نعمتیں اللہ تعالیٰ وہاں انہیں عطا فرما رہا ہے، کیونکہ یہ دنیا کی نعمتیں ہیں اور وہ جنت کی نعمتیں ہیں، اور جنت کی نعمتیں اس دنیا سے بہت اعلیٰ ہیں جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ان نعمتوں کو تو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی بشر کے دل پر ان کا خیال گزرا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو چاہے اسے یہ یقین ہو کہ وہ زندہ ہے، اچھی حالت میں ہے، عیش و آرام ہے، مگر محبت کرنے والے کو اس کی یاد ضرور آتی ہے۔ اس سے فون پر بات کر لے، چاہے اس کا اپنے گھر میں فوٹو لگا لے، چاہے اپنے موبائل میں اس کا فوٹو کھینچ کر اپنے ساتھ رکھے، مگر جو سامنے وہ موجود تھا اس وقت جو اس کی محبت میں کیفیت تھی وہ نہ موبائل میں فوٹو دیکھنے سے پیدا ہوتی ہے، نہ وہ دیوار پر فوٹو لگانے سے پیدا ہوتی ہے، نہ موبائل میں بات کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ لطف، وہ لذت جو دیدار کے اندر اللہ نے رکھا ہے، ظاہری ملاقات کے اندر رکھا ہے، وہ ان چیزوں کے اندر نہیں رکھا ہے۔ کسی شاعر نے فارسی کے کیا خوب کہا ہے، تورا دیدہ و یوسف را شنیدہ، شنیدہ کی بود مانند دیدہ۔ ارے ہمارے محبوب تیرے حسن و جمال کو تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کے حسن کے بارے میں تو صرف ہم نے سنا ہے، تو دیکھے ہوئے کی طرح سنا ہوا کب ہو سکتا ہے؟ ہم کتنا ہی یوسف علیہ السلام کے حسن کا ذکر کر لیں، لیکن کیا ہماری روحوں میں ان کے اس جلوے کی کیفیت پیدا ہوگی جو کیفیت زلیخا کے اندر پیدا ہوئی تھی ان کے دیدار سے، اور ان عورتوں کے اندر پیدا ہوئی تھی جنہوں نے ان کے حسن کے جلووں میں گم ہو کر اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں؟ کیا صرف ان کے ذکر سے وہ کیفیت پیدا ہو جائے گی؟ نہیں ہو سکتی۔ دیکھا ہوا الگ ہوتا ہے، سنا ہوا الگ ہوتا ہے۔ اسی لیے جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ مبارک صورت نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، آخر تک مکمل صورت، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، میرے اوپر جو اللہ نے یہ صورت نازل فرمائی ہے، اس میں اس نے اشاروں میں مجھے یہ خبر دی ہے کہ اب وہ مجھے اپنے دربار میں بلانے والا ہے، اور میں تم لوگوں سے جدا ہو کر اب میں اللہ کے یہاں جانے والا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ سنا تو رونے لگی۔ کیا ہمارے حضور، ہمارے محبوب ہماری جانوں سے بھی ہمیں زیادہ پیارے، اولاد سے بھی زیادہ پیارے، شوہر سے بھی زیادہ پیارے، کھانے پینے کی دولتوں سے بھی زیادہ پیارے، کیا وہ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ اب ان کی جدائی کا غم سہنا پڑے گا؟ یہ سوچ کر حضرت فاطمہ زارو قطار رونے لگی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ روتی کیوں ہے؟ ارے میں دنیا سے جاؤں گا تو میرے امتیوں میں میرے بعد سب سے پہلے جو آئے گا وہ تو ہی تو آئے گی میرے پیچھے پیچھے، تو ہماری تیری جدائی زیادہ دنوں کی نہیں ہے، پھر تو جب آ جائے گی تو وہاں پھر ہماری روحوں کی آپس میں ملاقاتیں ہو جائیں گی۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا یہ سن کر ہنسنے لگی۔ آپ کی ازواج مطہرات دیکھ رہی تھی، معلوم کیا ہے عائشہ کیا معاملہ ہوا؟ کہ یہ بات ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت تلاوت فرمائی اور پھر مجھے یہ خبر دی اپنے دنیا سے جانے کی، میں رونے لگی، اور پھر فرمایا روتی کیوں ہے؟ سب سے پہلے تو ہی تو آئے گی ہمارے پیچھے پیچھے۔ یہ حقیقی محبت والوں کا حال ہوتا ہے، اور بناوٹی محبت والوں کا تو یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کا محبوب دنیا سے جا رہا ہے
اور وہ یہ کہہ دے ارے تو رو کیوں رہا ہے، میں جا رہا ہوں تو میرے پیچھے پیچھے تو بھی تو آئے گا، تو گھبرا جائے گا ایک دم، ارے بھائی یہ تو موت کی خبر دے دی، چھوڑ کر جانا پڑے گا سب کچھ، مکانوں کا کیا ہوگا، بیوی کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا۔ انہوں نے دل ہی نہیں لگایا تھا مکانوں سے، دل ہی نہیں لگایا تھا اپنے شوہر اور بچوں سے، ان کا تو دل ہر وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان رہتا تھا۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ہم دنیا میں جب آپ کی محبت میں تڑپتے ہیں، دوڑتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں، آپ کا دیدار کر لیتے ہیں، دلوں کو سکون مل جاتا ہے، اور روتے ہوئے آئے اور اے اللہ کے رسول، جب ہم اور آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو نہ جانے جنت میں اللہ آپ کو کون سا اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا اور ہم کہاں ہوں گے، اگر ہمارا دیکھنے کو دل چاہے گا تو حضور ہم وہاں کیا کریں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احبا، ارے تو پریشان کیوں ہوتا ہے، وہاں بھی آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں یہ حضور کی زبان مبارک سے کلمہ سن کر ہم جتنا خوش ہوئے، ہم آج تک اتنا کسی بات سے نہیں خوش ہوئے تھے، کیونکہ ہم تو سب سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے۔ ہمیں یقین ہو گیا کہ کوئی عمل کام آئے یا نہ آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کام آئے گی اور آپ کی محبت کی برکت سے ہمیں جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے۔ تو یہ تھا ان کا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہونے کا ظاہری حیات کے اعتبار سے بھی اتنا صدمہ کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور ہم ان کو دفن کر کے آئے تو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا فرمانے لگی اے انس، تمہارے دلوں نے یہ کیسے گوارا کر لیا اس وقت جب تم حضور پر مٹی ڈال رہے تھے؟ کیا تمہارے دل راضی تھے اس بات کے لیے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ہم اللہ کے رسول پر اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال دیں۔ اور حضور کی جدائی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کیا کیفیت ہوئی تھی؟ تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے اور کہا جس نے یہ کہا کہ محمد کا انتقال ہو گیا گردن کاٹ دوں گا میں اس کی۔ ارے یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی طرح جیسے وہ کوہ طور پر اللہ سے ملاقات کرنے گئے تھے، ہمارے رسول اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے ہیں، ابھی آ جائیں گے تھوڑی دیر میں، اور منافق ہیں جو کہہ رہے ہیں حضور کا انتقال ہو گیا، گھبراؤ مت، تمہارے سب کے ہاتھ کاٹ دیں گے، تمہارے پاؤں کاٹ دیں گے۔ دیوانہ وار، عجیب دیوانوں جیسی باتیں کر رہے تھے۔ محبت اسے کہتے ہیں کہ محبت میں جدائی آدمی کو دیوانہ بنا دیتی ہے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سمجھایا، ویسے کسی کے سمجھانے میں نہیں آ رہے تھے، اور ابو بکر کے سمجھانے میں بھی جب آئے، جب انہوں نے یہ مبارک آیت پڑھی جو میں نے خطبے کے بعد آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوسرے رسولوں کی طرح اس دنیا سے جانے کے لیے تشریف لائے ہیں، اللہ نے پہلے ہی خبر دے دی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ابو بکر کی زبان سے جب میں نے یہ آیت سنی تو ایسا لگتا تھا جیسے یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے، میں تو حضور کی محبت میں اور آپ کی جدائی کے غم میں بالکل بھول ہی گیا تھا اس آیت کو، اور میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ اللہ کے رسول کا کبھی انتقال ہی نہیں ہوگا۔ یہ کیفیتیں، اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم میں یہ اشعار کہتی تھیں جو آپ کی طرف منسوب ہیں، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، حضور کی جدائی سے میرے اوپر مصیبتوں کے وہ پہاڑ آ گئے ہیں کہ اگر یہ مصیبتیں دن کے اجالوں پہ ڈال دی جاتی تو وہ رات کے اندھیروں میں تبدیل ہو جاتی۔ تو یہ غم تھا، یہ صدمہ تھا، یہ جدائی میں کیفیت تھی جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد میں دشمنوں کے مقابلے میں تھے اور یہ خبر اڑ گئی نعوذ باللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، تو ایک عورت چیختی ہوئی آئی اور سب سے پوچھنے لگی محمد کا کیا حال ہے؟ کسی نے کہا تیرے شوہر شہید ہو گیا ہوگا، مجھے مت بتاؤ شوہر کا کیا ہوا، یہ بتاؤ محمد کا کیا حال ہے۔ کہا تیرے بیٹے شہید ہو گئے، کہا مجھے بیٹوں کا مت بتاؤ، محمد کے بارے میں بتاؤ، تیرے باپ شہید ہو گئے،
تمام رشتہ داروں کا اس کے نام لیا جا رہا تھا، مگر سننے کو تیار نہیں تھی۔ کہتی تھی بس ایک خبر بتا دو کہ میرے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ جب اسے یہ خبر مل گئی کہ اللہ کے رسول زندہ ہیں، حیات ہیں، تو اس کے دل کو سکون اور اطمینان مل گیا۔ کہا ایک باپ ایک بھائی کیا، اگر ہزاروں بھائی اور باپ ہوں تو رسول پر قربان ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں صحابہ کی زبان سے یہی کلمے نکلتے تھے، فدیناک بآبائنا و امہاتنا، اے اللہ کے رسول ہم آپ کے اوپر اپنے باپ بھی قربان کرتے ہیں، اپنی مائیں بھی قربان کرتے ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی تاریخ ہے، اور تم ربیع الاول کی 12 تاریخ کو حضور کی پیدائش کی خوشی تو مناتے ہو، مگر حضور کے وصال کی اور آپ کے انتقال کی جو تکلیف صحابہ پر گزری، کیا تمہارے اوپر نہیں گزرتی؟ تمہیں اس کا صدمہ نہیں ہوتا؟ افسوس نہیں کرتے حضور کے وصال پر؟ اور جیسے اور لوگوں کی فاتحہ دلاتے ہو ان کے انتقال کی اور ان کی برسی کی، تو حضور کی برسی کی فاتحہ کیوں نہیں دلاتے؟ خالی خوشی میں مست رہتے ہو۔ تو ان کو یہ جواب دیا جاتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اور حضرات صحابیات پر جو صدمہ گزرا تھا حضور کے دنیا سے جانے کا، وہ تو یہ گزرا تھا کہ ان کے سامنے حضور ظاہری حیات میں موجود تھے، چلتے پھرتے انہیں نظر آتے تھے، اب ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تھے، اس لیے انہیں صدمہ تھا۔ اور ہم نے چونکہ ظاہری حیات میں حضور کا دیدار نہیں کیا، تو ہمارے لیے تو وہ حال اور یہ حال دونوں برابر ہے۔ اس وقت بھی ہم نے حضور کو نہیں دیکھا تھا، آج بھی نہیں دیکھا تھا، اور حضور ان کے تصور میں بھی باقی تھے اور ہمارے تصور میں بھی باقی ہیں، اور آپ اپنی قبر انور میں آج بھی باقی ہیں۔ اس لیے ہمیں وہ جدائی کی کیفیت محسوس نہیں ہوتی، اس لیے اس طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا۔ ہمیں تو یہ یاد رہتا ہے کہ اس دنیا سے تمام آفات و بلیات اور ظلم و ستم اور تمام خرابیوں کی صورتیں جو دفع ہوئی ہیں، وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے ہوئی ہیں۔ آپ کے صدقے میں یہ دنیا امن و امان کا گہوارہ بنا ہے اور ایمان کی ہمیں دولت حاصل ہوئی ہے، تو ہمیں آپ کے آنے کی زیادہ خوشی ہے، اور جانے کا ہمیں یوں غم نہیں ہے کہ حضور اس وقت بھی ہمارے سامنے ظاہری حیات میں نہیں تھے، اس وقت بھی نہیں ہیں، اور ہمارے تصور میں آج بھی موجود ہیں۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے اوپر ہم صدمہ نہیں کرتے، بلکہ آپ کے آنے کی خوشی مناتے ہیں کہ اگر آپ دنیا میں تشریف نہ لاتے تو ہمیں یہ ایمان کی دولت نہیں ملتی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی ہے۔ بہرحال صحابہ رضی اللہ عنہم بے پناہ اللہ کے رسول سے محبت فرماتے تھے، ظاہری حیات کے اعتبار سے حضور ان کی آنکھوں سے اوجھل ہوئے تھے، تو ان کے صدمے نے یہ بتایا کہ وہ اللہ کے رسول سے کتنی محبت کیا کرتے تھے۔ ان کی وہ مبارک زندگیاں ہمارے اور آپ کے لیے بھی نمونہ ہیں کہ ہم بھی اپنی جان، اپنے مال، اپنی تمام چیزوں سے سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں، اس کے باپ، اس کے بھائی، اس کے تمام رشتہ داروں اور تمام انسانوں سے زیادہ اسے محبوب نہ ہو جاؤں۔ جب تک سب سے زیادہ کوئی مجھ سے محبت نہیں کرے گا، کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالی ہمارے ایمانوں میں بھی کمال پیدا فرمائے اور سب سے زیادہ اپنی اور اپنے رسول کی محبت بآسانی عطا فرمائے، اور اسی محبت پر اللہ ہمارا ایمان و عزت کے ساتھ خاتمہ فرمائے، اور اسی محبت اور ایمان و عزت کے ساتھ اللہ آخرت میں ہمارا حشر فرمائے، ہر طرح کی عذاب اور تکلیف سے بچا کر بآسانی اللہ جنت میں داخل فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقیاں عطا فرما، جو بے ایمان ہیں انہیں ایمان والا بنا دے، جو ایمان والے ہیں ان کے ایمانوں میں اور زیادہ قوت اور روشنی پیدا فرما دے، جو بے عمل ہیں انہیں باعمل بنا دے، جو باعمل ہیں ان کے اعمال میں اور زیادہ خلوص اور نیک نیتی پیدا فرما۔
اے اللہ جو لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں سب کے نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما، سب کی الجھنیں پریشانیاں دور فرما، کل عالم کے مسلمانوں پر رحم و کرم فرما، خاص طور سے ہم سب حاضرین کی جائز مرادیں پوری فرما، سب کی الجھنیں پریشانیاں دور فرما، دونوں جہان میں ایمان و عزت کے ساتھ ہم سب مسلمانوں کو شاندار کامیابی عطا فرما، آمین بجاہ النبی الکریم و بحرمت سائر المرشدین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا